اکرام زیدی ایک قدامت پسند جاگیردار گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ وہ گھر جہاں طاقت، دولت اور روب اور دبدبا سب کچھ تھا، بس اگر کوئی کمی تھی تو وہ علم کی اہمیت کی۔ زیدی حویلی کے لمبے صحن، اونچی دیواریں اور دبنگ لہجے والے مرد سب کے سب اس بات کے گواہ تھے کہ یہاں رتبے سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ تعلیم کو محض ایک رسمی حیثیت دی جاتی تھی، وہ بھی اتنی کہ بس دستخط کیے جا سکیں۔ لیکن اکرام ان سب میں مختلف تھا۔ وہ کم گو ضرور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک ایسا خواب جو اسے اپنے بہن بھائیوں سے ممتاز کرتا تھا۔ جب اس نے شہر جانے کی خواہش کی تو حویلی میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ شہر تعلیم کے لیے؟ افضال زیدی، اس کے والد نے کرسی کی پشت پر زور سے ہاتھ مارا۔ ہم نے کتابوں کے لیے نہیں، زمینوں کے وارث کے طور پر پالا ہے۔ اکرام نے نیچی نظریں رکھتے ہوئے کہا، ابو جان، زمینوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ علم بھی ضروری ہے۔ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، کچھ اور۔ افضال زیدی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جو کچھ ہے وہ تیرے سامنے ہے۔ تیری ماں نے تجھے سکھایا نہیں کہ خاندان سے باہر سوچنا غداری ہے؟ اکرام کی ماں جو کونے میں خاموش بیٹھی تھی آہستہ سے بولی، افضال بچہ ہے، دل میں کچھ ارمان ہوں گے، جانے دو اسے۔ افضال نے تیش میں آ کر اسے گھورا۔ ماں کی ممتا ہی کمزور بناتی ہے مرد کو، یاد رکھ۔ اگر گیا تو پھر واپس اس حویلی کے دروازے بند ہوں گے اس پر۔ اکرام نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو برسوں سے صرف فرما برداری میں نم رہی، آج پہلی بار اطمینان سے چمکی، اور اکرام نے فیصلہ کر لیا کہ اسے جانا تھا۔ شہر آ کر پہلی بار اکرام نے ایک الگ دنیا دیکھی۔ لمبے درختوں والی یونیورسٹی، کھلا ماحول اور کھنکتے قہقہے۔ یہاں کسی کو اس کے خاندان کا نام معلوم نہیں تھا، صرف اس کا دماغ اور کوشش دیکھی جاتی تھی۔ پہلے دن کلاس میں ایک تیز نگاہوں والی لڑکی نے اس کا دل دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ سادہ سا لباس مگر اعتماد میں لپٹی ہرا تھا۔ اس کے دل کا کچھ الگ محسوس ہونے لگا۔ ہیلو، میں آمنہ ہوں، نئے ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اکرام نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جی۔ اکرام زیدی۔ زیدی، وہ ہنسی، بڑا جاگیردار سا نام ہے تمہارا۔ اکرام بھی ہنس پڑا، جی کچھ ویسا ہی ہے۔ آمنہ کی باتوں میں وہ سادگی تھی جو زیدی حویلی میں ناپید تھی۔ آہستہ آہستہ وہ دوست بن گئے، پھر دوست سے بڑھ کر کچھ اور۔ آمنہ کے ساتھ وقت گزارنا، پڑھائی کرنا، کیفے میں بیٹھ کر چائے پینا، یہ سب کچھ اکرام کے لیے نیا مگر دلکش تھا۔ ایک دن شام کو آمنہ نے پوچھا، اکرام، اگر کبھی تمہیں اپنے خاندان اور میرے درمیان کچھ چننا پڑا تو کیا کرو گے؟ اکرام تھوڑا ٹھٹکا، پھر سنجیدگی سے بولا، آمنہ، میں بہت کچھ چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ تم نے مجھے وہ شخص بنایا ہے جو میں بننا چاہتا تھا۔ اگر وقت آیا تو میں تمہیں چنوں گا۔ وہ لمحہ خاموش مگر بولتا ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد اکرام نے آمنہ کو پرپوز کیا اور اس نے آنسو بھری مسکراہٹ کے ساتھ ہاں کر دی۔ شادی خفیہ رکھی گئی۔ اکرام جانتا تھا کہ اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو طوفان آئے گا، مگر اس نے سوچا شاید وقت کے ساتھ سب مان جائیں گے، لیکن وقت ظالم نکلا۔ جب زیدی حویلی تک یہ خبر پہنچی تو افضال زیدی نے خون تھوکا۔ اس نے خاندان کی عزت کو نیلام کر دیا۔ ایک غیر خاندان کی لڑکی، وہ بھی خود سے شادی کر لی، ہمیں کیوں زندہ دفن نہیں کر دیا؟ اکرام کی ماں جو اب بھی چپ رہتی تھی آج رو رہی تھی۔ بیٹا اکرام، یہ تم نے کیا کیا؟ اکرام نے فون پر ان سے بات کی، اماں، وہ لڑکی میری زندگی ہے، وہ میری بیوی ہے اور میں خوش ہوں۔ افضال زیدی نے سن کر دیوار پر اسا دے مارا۔ اب وہ ہمارا بیٹا نہیں، اس کا نام ہماری وراثت سے کاٹ دو۔ ماں کی سسکیاں سنتے ہوئے اکرام کا دل ٹوٹا، مگر آمنہ کی آنکھوں میں وہ اعتماد تھا جو اسے جیتنے پر مجبور کرتا تھا۔ اکرام نے آمنہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہے نا؟ آمنہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، نہیں، تم میرے ہو اور یہی سب کچھ ہے۔ اکرام نے شہر میں نئی زندگی کا آغاز کیا، مگر حویلی سے آئے تانوں، بددعاؤں اور لا تعلقی نے اندر ہی اندر اسے زخمی رکھا۔ مگر ہر صبح آمنہ کی مسکراہٹ اور ہر رات اس کے بازوں کا سکون ان زخموں کا مرہم بن جاتا، اور یوں جاگیرداری کے بندھنوں میں جکڑے ایک بیٹے نے محبت کی خاطر بغاوت کر کے ایک نئی زندگی چن لی۔ وہ جانتا تھا یہ آسان نہیں ہے، مگر یہ فیصلہ اس کا تھا، دل کا، وجود کا اور خواب کا۔ زرشا اکرام زیدی کی بیٹی تھی، اکیلی، نازوں پلی، مگر ماں باپ کے لاڈ نے اسے خودسر نہیں بلکہ حساس بنا دیا تھا۔ اکرام زیدی نے جس بغاوت سے اپنی محبت کو اپنایا تھا، وہی خود مختاری زرشا کی فطرت میں خون کی مانند دوڑ رہی تھی، مگر شاید وہ جانتی نہ تھی کہ محبت کا چہرہ ہمیشہ نرم نہیں ہوتا، کبھی کبھار وہ غرور کے چہرے میں چھپا انا کے خول میں بند بھی ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کے پہلے دن ہی اس کی نگاہیں اس شخصیت سے ٹکرائیں جس نے اس کے دل کو بے چین کر دیا۔
لمبا قد، گہری آنکھیں اور سنجیدہ چہرہ۔ یہ پروفیسر مصطفیٰ شہرام تھا۔ لیکچر کے دوران اس کا انداز ایسا تھا جیسے لفظ بھی اس کے تابع ہوں۔ طلبہ پر اس کی گرفت سخت تھی، سوال کرنے پر اکثر آواز بلند کر دیتا، لیکن اس کے انداز میں عجیب سا وقار تھا۔ زرشا کی دوست ندا نے سرگوشی کی، یہ سر مصطفیٰ ہیں، صرف پڑھاتے نہیں، جگر پر بھی اثر کرتے ہیں۔ زرشا نے ہنس کر سر جھٹکا، پتہ نہیں کیوں عجیب کشش ہے ان میں۔ شروع میں وہ خود کو بہلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر مصطفیٰ کی کلاسز جیسے جیسے بڑھتی گئیں ویسے ویسے زرشا کا دل اس کے لیے بے قرار ہوتا گیا۔ اس کا ہر جملہ، ہر حرکت ہی، ہر خاموشی زرشا کے دل میں کوئی نیا تاثر چھوڑ جاتی تھی۔ پھر ایک دن زرشا نے وہ قدم اٹھایا جو نہ عقل کی سنتا ہے، نہ انجام کی پرواہ کرتا ہے۔ اس نے شعبے کے کلرک کو کچھ پیسے دے کر پروفیسر مصطفیٰ کا نمبر حاصل کر لیا۔ وہ جانتی تھی یہ غلط ہے، مگر اس کا دل ایسے ہی فیصلے کرتا تھا۔ محبت میں بہکنے والے فیصلے۔ رات کو پہلی بار اس نے میسج کیا۔ کبھی کبھی کچھ شخصیات دل پر اثر ڈال جاتی ہیں، بنا اجازت، بنا تعارف۔ کئی منٹوں تک کوئی جواب نہ آیا۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے نکل جائے گا۔ اگلے دن وہ کلاس میں مصطفیٰ کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ چند دنوں بعد اچانک اسے کال آ گئی۔ نمبر دیکھ کر دل جیسے حلق میں آ گیا۔ یہ تم ہو؟ زرشا اکرام زیدی؟ وہ آواز میں سردی تھی، تحقیر بھری سنجیدگی۔ زرشا نے خود کو سنبھالا۔ جی سر، میں کل 12:30 بجے میرے آفس میں آنا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ اگلے دن وہ گھبراہٹ کے عالم میں اس کے آفس پہنچی۔ اندر داخل ہوئی تو مصطفیٰ کرسی پر بیٹھا فائلز پلٹ رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر کہا، بیٹھو۔ زرشا نے دھیمی آواز میں کہا، سر مجھے اندازہ ہے یہ سب مناسب نہیں، مگر دل کے ہاتھوں میں مجبور ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کس نے اجازت دی تمہیں کسی استاد کے ذاتی نمبر پر اس طرح کے پیغامات بھیجنے کی؟ یہ یونیورسٹی ہے، فلمی کہانی نہیں۔ زرشا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے سر، اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مصطفیٰ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم جیسی لڑکیاں محبت کا نام لے کر استادوں کو بدنام کرتی ہیں۔ زرشا کا دل جیسے چکنا چور ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی، لیکن قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ خود کو سنبھالتی باہر نکل گئی۔ اگلے کئی دن وہ یونیورسٹی میں نہیں آئے، کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ اکرام زیدی اور آمنہ نے زرشا کو کبھی رونے نہیں دیا تھا، لیکن آج وہ تنہا تھی اور اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ کئی دنوں بعد ہمت کر کے واپس گئی۔ کلاس میں سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر زرشا بدل چکی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی، سر جھکائے، نہ کسی سے بات، نہ مصطفیٰ کی طرف ایک نگاہ۔ مصطفیٰ جو عادتاً سخت دل تھا، کبھی کبھار نظریں زرشا پر ڈالتا تو اسے وہ روشنی نظر نہیں آتی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب اس کی جگہ شرمندگی، خفگی اور خاموش بغاوت تھی۔ ایک دن ندا نے کہا، زرشا وہ تو پروفیسر ہے، تم کیوں خود کو اتنا خوار کر رہی ہو؟ زرشا نے سرد لہجے میں کہا، پتہ نہیں، دل جس کو چن لے اس کی بے رخی بھی قسمت لگتی ہے۔ وہ روتی نہیں تھی، مگر آنکھوں میں ایک گہرائی آ گئی تھی۔ وہ لمحے جب مصطفیٰ اور اس کی نظر ٹکراتی تو زرشا فوراً نگاہیں چرا لیتی، لیکن دل میں وہ لمحہ ایک نوک کی طرح چبھتا۔ کاش اس دن اس نے میری بات سن لی ہوتی۔ یہ پہلا قدم تھا محبت کی راہ میں، ایسا قدم جو دل نے اٹھایا، عقل نے روکا، مگر جذبات کے سامنے ہر منطق بے بس تھی۔ یونیورسٹی کے سیشن کی وہ ادھوری صبح معمول سے مختلف تھی۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کچھ ہونے کو ہو۔ زرشا نے بوجھل دل کے ساتھ آنکھیں کھولی، مگر دل کی دھڑکن بے چین تھی۔ اس نے یوں ہی ناشتہ چھوڑ دیا، کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے بلا وجہ الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ فون کی بیل بجی، ندا گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، زرشا خبر سننا، مگر خود کو سنبھالنا۔ دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ تمہارے امی ابو، ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے۔ وہ لمحہ جیسے دنیا رک گئی ہو۔ زرشا کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور زمین گویا پیروں کے نیچے سے نکل گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، تم مذاق کر رہی ہو ندا۔ زرشا کی آواز لرزنے لگی۔ کاش ایسا ہوتا زرشا، تم فوراً ہسپتال آ جاؤ۔ اس نے ہوش و حواس کھو دیے۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلتے نکلتے پاؤں لڑکھڑاتے رہے۔ راستے کی ہر گلی، ہر دیوار، ہر سایہ اس کے باپ کی شفقت اور ماں کے لمس کی یاد دلاتا رہا تھا۔ اسپتال پہنچی تو وہاں موت کی مہک تھی۔ سفید چادروں میں لپٹے دو جسم، ایک ماں جو ہر رات اسے پیار سے تھپک کر سلاتی تھی، اور ایک باپ جو ہر صبح اس کے لیے مسکرایا کرتا تھا۔ آپ بے حس تھے۔ زرشا نے چیخ مار کر باپ کے سینے سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ابو اٹھے نا، آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ نے کہا تھا آپ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کسی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مگر وہ لمس اجنبی تھا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو دو مرد کالی شیروانیوں میں، سفید پگڑیوں میں ملبوس، سنجیدہ چہروں کے ساتھ کھڑے تھے۔
ہم افضال زیدی کے بیٹے ہیں، اکرام زیدی کے بھائی۔ ہم ان کی میت لے کے جائیں گے گاؤں۔ زرشا کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا طوفان امڑ آیا۔ گاؤں؟ آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی ہمارے حال تک نہیں پوچھا؟ اور آج؟ ان میں سے ایک جو سب سے عمر رسیدہ لگ رہا تھا سختی سے بولا، بیٹی تمہارا باپ ہمارا خون تھا، ہمارے قبیلے کی رسم ہے، مردوں کی میت حویلی میں دفن ہوتی ہے۔ زرشا نے آگے بڑھ کر کھڑے ہو کر کہا، میرے باپ نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم سب کو ٹھکرا دیا تھا، آج تم کیوں وارث بن گئے ہو؟ مگر وہ لوگ بے حس تھے۔ میت گاڑی میں رکھ دی گئی، زرشا کے ہاتھ خالی رہ گئے اور اس کا دل ٹوٹنے کی آواز جیسے پورے ہسپتال میں گونج گئی۔ وہ ماں کی میت کے ساتھ رہ گئی، آخری رسومات خود انجام دی۔ وہ وقت جب ہر لڑکی کو ماں کے کاندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لمحے زرشا خود ماں بن گئی تھی، اپنے لیے، اپنے وجود کے لیے۔ رات گھر پہنچی تو سناٹا استقبال کو تھا، کمرہ ویسا ہی تھا مگر اب خالی لگ رہا تھا۔ کمرے میں ماں کی آخری باتیں گونج رہی تھی، باپ کی ہنسی، وہ لمحے جب وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے تھے، سب کچھ جیسے ماضی کا خواب بن گیا تھا۔ ندا آ کر گلے لگ گئی، زرشا تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ زرشا نے بھیگی آنکھوں سے سر ہلایا۔ اب سب کچھ بدل گیا ہے ندا، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے خود سے عہد کیا، اب مجھے خود کو خود سنبھالنا ہوگا۔ یہ دنیا، یہ زندگی کسی پر اعتبار کی اجازت نہیں دیتی۔ کئی دن وہ گمسم رہی، کلاسز میں جانا چھوٹ گیا۔ پروفیسر مصطفیٰ شہرام نے بھی محسوس کیا مگر کچھ کہا نہیں۔ مگر ایک دن جب وہ کلاس میں واپس آئی تو اس کی موجودگی نے مصطفیٰ کو چونکا دیا۔ آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں تھی، صرف اداسی، تھکن اور خاموش چیخیں۔ زرشا نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس پڑھائی میں لگ گئی۔ وہ جو کبھی خواب دیکھتی تھی اب صرف ذمہ داری محسوس کرتی تھی۔ ہر فائل، ہر نوٹ بک، ہر لیکچر میں وہ باپ کا چہرہ دیکھتی، ماں کی سادگی محسوس کرتی۔ وہ گھر سے ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھی۔ ہاسٹل میں تنہائی اس کا مقدر بن گئی، نہ کوئی قریبی رشتہ دار، نہ کوئی محبت بھرا ہاتھ، صرف دیواریں تھیں اور یادیں جو راتوں کو رلاتی تھیں۔ ایک رات بستر پر لیٹی تو اس نے باپ کی آواز سنی، میری بیٹی کمزور نہیں، وہ میرے خوابوں کو پورا کرے گی۔ وہ رو دی، سر تکیے میں چھپا لیا۔ ابو آپ چلے گئے مگر میں آپ کا وعدہ نبھاؤں گی۔ اسی رات اس نے اپنا حوصلہ دوبارہ سنبھالا۔ اگلے دن وہ سیدھی یونیورسٹی کی لائبریری گئی، کتب نکالی اور تیاری شروع کر دی۔ ہاسٹل کے کمرے کی کھڑکی سے صبح کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی مگر زرشا کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، زرشا نے چونک کر دروازہ کھولا۔ سامنے پروفیسر مصطفیٰ شہرام کھڑا تھا، ویسا ہی سنجیدہ، خاموش اور بے نیاز چہرہ، مگر آنکھوں میں کچھ نیا تھا، کچھ ایسا جو زرشا کو لرزا گیا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کی آواز بدستور سخت تھی مگر لہجے میں وہ برفانی کاٹ نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ زرشا نے کچھ لمحے تردد کے بعد دروازہ کھولا۔ مصطفیٰ اندر آیا اور خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زرشا تمہیں مجھ سے کچھ جاننا ہے اور مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ زرشا نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یونیورسٹی کا ماحول چھوڑ کر میرے کمرے تک؟ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا، تمہیں اس لیے کہنے آیا ہوں کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو، تم زرشا زیدی ہو اور میں تمہارا کزن ہوں۔ ایک پل کو جیسے زمین تھم گئی۔ کیا؟ زرشا کی آواز میں حیرت نہیں، دھچکا تھا۔ ہاں، تمہارے والد اکرام زیدی میرے تایا تھے، میں افضال زیدی کا پوتا ہوں، ہم سب ایک ہی خاندان کے فرد ہیں، ایک ہی حویلی کے۔ زرشا پیچھے ہٹ گئی جیسے کسی نے اس کے دل پر چھری چلا دی ہو۔ تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے جب میں نے، مصطفیٰ نے نظریں جھکا لیں، تب میں نہیں جانتا تھا کہ تم کون ہو۔ تمہارا نام اور تمہارا چہرہ میرے لیے ایک عام طالبہ جیسا تھا، مگر حادثے کے بعد جب خاندان نے تمہاری خبر لی تب سب کچھ واضح ہوا تھا۔ زرشا کا دل دھڑکنے لگا۔ تو اب آپ کیوں آئے ہیں؟ میرے ساتھ ہمدردی کرنے یا مجھے اس حویلی میں لے جانے جہاں میرے والدین کو کبھی عزت نہیں ملی؟ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں تمہیں لے جانے آیا ہوں کیونکہ تمہارا حق ہے، تمہارا خاندان، تمہاری وراثت، سب تمہارا ہی تو ہے۔ زرشا کی آنکھیں بھیگ گئیں مگر وہ غصے سے بولی، میرے ماں باپ جب زندہ تھے تب کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، تب تم لوگ کہاں تھے؟ اور آج تم سب میرے لیے ہمدرد بن گئے ہو۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر بولا، ہمارے بزرگوں نے غلطی کی، میں نہیں چاہتا کہ وہ غلطی اب تمہارے ساتھ دہرائی جائے۔ زرشا نے ہاتھ اٹھایا، بس کریں سر، یہ شاید مجھے کہنا چاہیے کزن مصطفیٰ، میں کسی ہمدردی کی محتاج نہیں، مجھے اپنا حق نہیں، اپنی ماں کی قبر چاہیے، اپنے باپ کی یاد چاہیے۔ آپ لوگ اپنی حویلی، اپنی جائیداد، اپنے اصول سنبھال کر رکھیں، میں خوش ہوں اپنی تنہائی میں۔ مصطفیٰ کے چہرے پر پہلی بار کوئی تاثر ابھرا، تھکن، شرمندگی اور شاید تھوڑا سا درد۔ میں زبردستی کرنے نہیں آیا زرشا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ زرشا نے دروازہ کھولا، آپ جا سکتے ہیں سر۔
میرے لیے وہ رشتہ تب مر گیا تھا جب میرے باپ کو دفنانے آئے آپ سب، اور میرے آنسوں کی قیمت نہیں لگائی کسی نے۔ مصطفیٰ اٹھا مگر جاتے جاتے رک کر بولا، کبھی دل بدلے تو یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ دروازہ بند ہوا تو زرشا کا دل جیسے پھر سے ایک بار ٹوٹ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کی اور ماں کی آواز سنائی دی، کبھی کسی رشتے کو اتنا دور نہ دھکیلنا بیٹا کہ وہ واپس آنا چاہے بھی تو نہ آ سکے۔ زرشا نے آنکھیں کھولی مگر فیصلہ واضح تھا، وہ کسی رشتے کسی تعلق کی بھیک نہیں مانگے گی، نہ حویلی کی نہ اس شخص کی جس نے اس کی بے بسی پر قدم رکھا تھا۔ زرشا کئی دنوں تک مکمل خاموشی میں ڈوبی رہی۔ اس تنہائی میں ایک شام ہاسٹل کی راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ زور سے کھٹکا اور اس سے پہلے کہ زرشا کچھ سمجھ پاتی دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے مصطفیٰ کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں اس بار نہ کوئی نرمی تھی اور نہ کوئی التجا۔ تمہارے لیے سب کچھ سنبھالنے کا وقت ختم ہو چکا زرشا، اس کی آواز میں ایک عجیب سا ضبط تھا۔ اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، زرشا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ زبردستی ہے۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ ہاں زبردستی ہے، کیونکہ تم اپنے لیے صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر ہو۔ مجھے چھوڑیں۔ زرشا کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، چاہے تم جتنا بھی چاہو۔ مصطفیٰ نے اسے زبردستی گاڑی کی طرف لے جانا شروع کیا۔ ہاسٹل کی خواتین حیرت سے دروازوں میں کھڑی تھی مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ زرشا کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے آخری بار ہاسٹل کی عمارت کو دیکھا جہاں اس نے اپنے ماں باپ کی موت کے بعد خود کو سنبھالا تھا۔ گاڑی کئی گھنٹے چلتی رہی، باہر اندھیرا گہرا ہوتا گیا۔ وہ حویلی کی طرف لے جائی جا رہی تھی، ایک ایسی جگہ جس کا نام صرف کہانیوں، نفرت اور ماضی کے زخموں سے جڑا تھا۔ وہ اس راستے پر نہیں جانا چاہتی تھی مگر اب اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ حویلی کے بڑے پرشکوا دروازے پر گاڑی رکی تو زرشا نے گردن موڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ کیا یہی انصاف ہے؟ مجھے یوں زبردستی لے آنا؟ مصطفیٰ نے گاڑی سے اترتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تمہارا مقام یہاں ہے، تمہیں چاہے پسند ہو یا نہ ہو، یہ تمہارا خاندان ہے۔ زرشا نے دروازے کی طرف دیکھا جس کے آگے دو نوکر کھڑے تھے، وہ کسی قید خانے کے پہرے داروں جیسے لگ رہے تھے۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے ایک بھاری فضا محسوس کی، ایسی فضا جس میں محبت نہیں، صرف روب، خاموشی، سرد مہری ہی گھلی ہوئی تھی۔ کمرے تک پہنچتے ہی زرشا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں ایک گوشہ تھا جہاں رات کی رانی کھلی تھی۔ وہ مہک، وہ منظر اس کے دل کو تھوڑا سا نرم کر سکتا تھا اگر دل خود اس قید کو تسلیم کرتا۔ چند لمحوں بعد ایک درمیانی عمر کی عورت اندر آئی۔ نرم مسکراہٹ لیے وہ بولی، بی بی جی میں جمیلہ ہوں، برسوں سے اس حویلی میں ہوں، آپ کی ماں کے وقت سے۔ زرشا نے چونک کر اسے دیکھا، میری ماں؟ آپ انہیں جانتی تھی؟ جمیلہ نے آنکھیں جھکا لی، جی جی بی بی جی، بہت صابر اور خوبصورت عورت تھی مگر اس حویلی نے انہیں کبھی قبول نہیں کیا۔ زرشا کے سینے میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیوں؟ جمیلہ کی آواز کانپنے لگی۔ وہ شہر کے عام گھرانے کی تھی، زیدی خاندان نے اپنے بیٹے کی پسند کو کبھی دل سے نہیں مانا، خاص طور پر مصطفیٰ کے والد، تمہارے چچا۔ انہوں نے تمہاری ماں کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ زرشا کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، اور میرے باپ وہ سب سہتے رہے۔ جمیلہ نے اس بات میں سر ہلایا، تمہارے باپ نے بہت لڑائیاں لڑی، تمہاری ماں کے لیے، تمہارے لیے، مگر بعض رشتے جیتنے کے لیے وقت سے زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، مصطفیٰ اندر داخل ہوا۔ زرشا، دادا جی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ زرشا نے طنز بھری نگاہ سے اسے دیکھا، اور وہ آج مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ جب میں پیدا ہوئی تھی تب ان کے دل میں جگہ نہیں تھی میرے لیے۔ مصطفیٰ کے چہرے پر خفگی کی پرچھائیاں ابھری۔ اب وہ تمہیں اپنانا چاہتے ہیں، کم از کم سن تو لو۔ زرشا نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہا، چلو، مگر میں ان سے ویسے ہی بات کروں گی جیسے وہ میرے والد سے کیا کرتے تھے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو افضال زیدی ایک بڑے صوفے پر بیٹھے تھے، بائیں طرف ان کے بیٹے یعنی مصطفیٰ کے والد اور دائیں طرف دیگر حویلی کے مرد۔ زرشا زیدی سیدھی ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ آپ سب کو اب میرا خیال کیوں آ گیا؟ کیا میری ماں کے آنسو کبھی دکھائی دیے تھے آپ کو، یا ان کے لیے کبھی کوئی لفظ رحم کا نکلا آپ کے منہ سے؟ افضال زیدی نے سانس بھرتے ہوئے کہا، بیٹی وقت بدلتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ تم واپس آؤ۔ زرشا کی آنکھوں میں آگ بھڑکنے لگی۔ واپس آؤ؟ کس کے پاس؟ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے میرے والد کی زندگی جہنم بنا دی، ان کے پاس جنہوں نے میری ماں کو ذلیل کیا۔ مصطفیٰ کے والد نے سخت لہجے میں کہا، تم بدتمیزی کر رہے ہو، تمہیں اپنے بزرگوں سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے۔ زرشا نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، اور آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے کیسے بات کی تھی؟ وہ تو شہر کی تھی، اسی لیے انسان نہیں تھی، ہے نا؟ کیا عورت کا وقار صرف خاندان کے لقب سے جڑا ہے؟ واصف زیدی نے ہاتھ اٹھا کر خاموشی کروائی۔ بس بیٹی، ہم تمہیں زبردستی یہاں نہیں رکھنا چاہتے، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ مصطفیٰ چونکا، ابا آپ؟
واصف زیدی نے سخت لہجے میں کہا، مصطفیٰ اس لڑکی کے لہجے میں صرف غصہ نہیں درد بھی ہے، جو ہم نے ہی اسے دیا ہے۔ زرشا نے ایک لمحے کو سانس کھینچی، آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ میں اس حویلی میں قید نہیں رہوں گی۔ میری ماں کو آپ نے دفن نہیں کیا، ان کے خوابوں کو مار دیا۔ میں یہاں اب صرف اپنی ماں کی یاد کو بچانے آئی تھی۔ اب جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ پلٹ گئی۔ پیچھے صرف وہ خاموشی رہ گئی جو ایک سچ کی گونج سے پیدا ہوتی ہے۔ زرشا نے ایک بار پھر قید کو توڑا، اس بار نہ صرف دیواروں کی بلکہ اس نظام کی جو عورت کو صرف ایک روایت مانتا ہے۔ حویلی کے بڑے سے صحن میں دن چڑھتے ہی ہلچل بڑھنے لگی، نوکروں کے قدموں کی آہٹ، پردے جھاڑنے کی آوازیں اور کچن سے آتی مصروف سرگوشیاں، یہ سب کچھ اس ایک فیصلے کی گواہی دے رہا تھا جو افضال زیدی نے سنایا تھا، مصطفیٰ اور زرشا کی شادی۔ زرشا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں سب کچھ ایک رواج کے مطابق ہو رہا تھا، جس سے وہ صرف ایک تقریب کا مرکز ہو، انسان نہیں۔ کمرے میں جمیلہ داخل ہوئی، ہاتھ میں سرخ رنگ کا جوڑا لیے۔ بی بی جی، یہ آپ کے نکاح کا جوڑا ہے، بڑی بیگم نے خود پسند کیا ہے۔ زرشا نے سرد لہجے میں کہا، جو میری ماں کے لیے رشتہ تسلیم نہ کر سکے وہ میرے لیے سرخ جوڑا پسند کرنے لگی۔ جمیلہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر زرشا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ جمیلہ، کیا میری ماں نے بھی یوں خاموشی سے سب سہ لیا تھا؟ نہیں بی بی جی، وہ بہت برداشت کرتی تھی اور اسی برداشت نے انہیں توڑ دیا۔ جمیلہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زرشا نے آہستہ سے کہا، میں نہیں ٹوٹوں گی، میں کچھ نہ کچھ کروں گی۔ اس رات جب سب کمرے بند ہو گئے، حویلی نیند کی گہرائی میں ڈوبی، تو زرشا نے چپکے سے بیگ تیار کیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر ارادہ پکا تھا۔ وہ کھڑکی کے ذریعے نیچے اتری، لان میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور ہوا میں عجیب سا سکوت۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھی مگر تبھی ایک آواز نے قدم روک دیے۔ واہ زرشا زیدی، بڑی بہادری دکھا رہی ہو۔ مصطفیٰ کی آواز سرد اور طنزیہ تھی۔ زرشا کے پاؤں جیسے زمین سے جڑ گئے۔ وہ سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں سگریٹ، لبوں پر سخت مسکراہٹ لیے۔ یہی تربیت دی ہے تمہارے والدین نے؟ نکاح سے ایک رات پہلے بھاگنے کی کوشش؟ زرشا نے ہمت کر کے پلٹ کر کہا، ہاں، کیونکہ میں ایک ایسے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی جو زبردستی کرے، مجھے قید کرے۔ مصطفیٰ آگے بڑھا، اور وہ خواب، وہ پیغامات، وہ سب جھوٹ تھا؟ نہیں، جھوٹ نہیں تھا، لیکن اب کچھ نہیں بچا۔ وہ جذبات تھے۔ تم نہیں ہو وہ مصطفیٰ جس سے میں محبت کرتی تھی۔ مصطفیٰ نے سگریٹ پھینک کر پیر سے مسلا اور زرشا کی کلائی تھام لی۔ چلو اندر، اب یہ تماشا بند کرو۔ زرشا نے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا، مجھے مت چھوؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ مصطفیٰ نے سختی سے کہا، تمہیں جانا ہوگا، کیونکہ اب بات صرف نکاح کی نہیں، خاندان کی عزت کی ہے۔ زرشا کے چہرے پر طنز بھری ہنسی ابھری۔ جس خاندان نے کبھی عورت کی عزت نہیں کی، وہ اب خود عزت کے نام پر کسی کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں غصہ چمکنے لگا۔ وہ زرشا کے بازو پکڑ کر اسے اندر لے گیا۔ راستے میں زرشا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان خاموش رہی۔ اس کے آنسو ایک بار پھر اس کی ماں کی خاموشی کی طرح اس کی بے بسی کے گواہ تھے۔ کمرے میں پہنچ کر مصطفیٰ نے دروازہ بند کیا اور زرشا کو چھوڑ کر سخت لہجے میں بولا، نکاح کل ہوگا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ زرشا نے کمرے کی دیواروں سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور دل میں ایک بار پھر بغاوت کا شعلہ جاگا۔ زرشا کے کمرے میں صبح کی پہلی کرن داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں پہلے سے جاگ رہی تھی۔ نیند سے تو جیسے کئی دنوں سے اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ کل رات مصطفیٰ کی سختی، وہ زبردستی واپسی اور اس کی بے بسی اب بھی دل میں خنجر کی طرح پیوست تھی۔ دل میں گہرائی سے ایک سوال ابھرتا رہا، کیا واقعی وہی مصطفیٰ تھا جسے وہ یونیورسٹی کی پہلی نظر میں دل دے بیٹھی تھی؟ کیا وہ وہی شخص تھا جس کے لیے اس نے ہاسٹل کی دیواروں سے نکل کر جذبات کا اظہار کیا تھا؟ دروازہ کھلا اور مصطفیٰ اندر آیا۔ اس کے چہرے پر تناؤ واضح تھا مگر آنکھوں میں طنز کی چمک اب بھی باقی تھی۔ تو دلہن صاحبہ جاگ رہی ہیں یا اب بھی فرار کے خواب آنکھوں میں بسا رکھے ہیں؟ زرشا نے پلنگ سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو کر کہا، تم میرے خوابوں کی بات مت کرو مصطفیٰ، جنہیں تم نے اپنی ضد سے روند ڈالا۔ مصطفیٰ نے تلخی سے کہکا لگایا، خواب؟ وہی خواب جن میں تم نے مجھے ہیرو بنایا تھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ محبت کہاں گئی زرشا؟ یا وہ بھی بس ایک جذباتی کھیل تھا؟ زرشا کا چہرہ لال ہو گیا۔ محبت تھی، سچی محبت، مگر اب کچھ نہیں بچا، کیونکہ تم وہی نکلے جو اس حویلی کے دوسرے مرد ہیں، حکم چلانے والے، عورت کو قید میں رکھنے والے، اپنی انا کے غلام۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں چمک تیز ہو گئی۔ اور تم کیا ہو جو اپنی مرضی کو ہی سب کچھ مانتی ہو، جسے نہ خاندان کی عزت کی پرواہ ہے نہ کسی رشتے کی نزاکت کی؟ خاندان، عزت، وہ خاندان جو میری ماں کو رسوا کرتا رہا، جس نے میرے باپ کی وفا کا مذاق اڑایا۔
تم مجھ پر الزام مت لگاؤ مصطفیٰ، میں نے صرف اپنی آزادی کی بات کی ہے۔ مصطفیٰ نے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے کہا، تو پھر سنو، یہ نکاح ہوگا جیسے بھی ہو۔ زرشا نے مضبوط لہجے میں کہا، ہوگا مگر میری شرط پر۔ وہ چونکا، کیا مطلب؟ زرشا نے سانس کھینچ کر کہا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر رخصتی صرف تب ہوگی جب میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں گی۔ میری ڈگری باقی ہے اور میں اسے ادھورا نہیں چھوڑوں گی۔ مصطفیٰ نے غصے سے کہا، یہ کوئی بازار کی بات نہیں کہ شرطیں رکھی جائیں، نکاح ہے، فرض ہے۔ زرشا نے قدم آگے بڑھا کر کہا، تو سن لو، نکاح مجبوری میں ہو سکتا ہے مگر رخصتی میری مرضی سے ہوگی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مت کرو نکاح۔ مصطفیٰ خاموش ہو گیا۔ کمرے کی دیواروں پر جیسی خاموشی کی چادر تن گئی۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، اگر میں مان جاؤں تو تم بھاگو گی تو نہیں؟ نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں، مگر مجھے قیدی نہ بناؤ، میں حویلی کی نہیں علم کی بیٹی ہوں۔ مصطفیٰ نے خاموشی سے سر جھکایا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ زرشا صرف ضد نہیں کر رہی بلکہ ایک اصول پر کھڑی ہے۔ شاید اسے بھی وہ پرانی زرشا یاد آ گئی تھی جس کی آنکھوں میں خواب تھے، جس نے کبھی محبت کے ساتھ اس کا نام لیا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے وقت مصطفیٰ رک کر بولا، میں سوچوں گا، اور اگر مان بھی گیا تو یہ مت سمجھنا کہ میں بدل گیا ہوں۔ زرشا نے آنکھوں میں عزم لیے کہا، مجھے تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اپنا راستہ چاہیے، اپنی زندگی پر اختیار۔ مصطفیٰ چلا گیا اور زرشا نے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر اب ان میں خوف نہیں تھا۔ زرشا کی خاموشی میں ایک عجیب سا شور تھا۔ کمرے کے کونے میں رکھی میز پر بیٹھ کر وہ شیشے کے گلاس کو انگلیوں سے گول گول گھما رہی تھی۔ دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا، جیسے جذبات کی لہر ہر لمحے کنارے توڑنے کو بےتاب ہو۔ مصطفیٰ نے ابھی تک اس کی شرط کا حتمی جواب نہیں دیا تھا اور ہر گزرتا لمحہ اس کی بے چینی کو بڑھا رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، باہر خاموشی کا راج تھا، مگر زرشا کے دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ اچانک اس کی نظر میز پر پڑے شیشے کے گلاس پر ٹھہر گئی۔ اس نے ایک لمحے کو تذبذب کے بعد گلاس کو اٹھایا اور پوری قوت سے ٹیبل پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے بکھر کر اس نے ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھا کر کلائی پر رکھ لیا۔ اگر میری آواز نہیں سنی گئی تو میرا خون ضرور چیخے گا، اور اس نے آہستہ سے کہا اور کانچ کی کلائی پر پھیر دیا۔ خون بہنے لگا، سرخی قالین پر گری اور وہ وہیں بیٹھ گئی جیسے اس کی ہار پر مہر لگ گئی۔ چند لمحوں میں دروازہ کھلا، مصطفیٰ اندر آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زرشا! وہ چیخا اور فوراً اس کے قریب پہنچا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ زرشا کی سانسیں تیز تھیں مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف سرد چٹان جیسا سکون۔ میں مجبور تھی، میری بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ مصطفیٰ نے جلدی سے رومال نکال کر زخم دبایا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جانتی بھی ہو کتنا خون بہ رہا ہے؟ تو پھر میری بات سنو، مجھے پڑھنا ہے مصطفیٰ، مکمل کرنی ہے اپنی ڈگری، پھر جہاں کہو چلی جاؤں گی تمہارے ساتھ، مگر اب نہیں۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں بے بسی، گھبراہٹ اور شاید نرمی کا پہلا سایہ اتر آیا۔ وہ آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، تمہاری شرط منظور ہے۔ زرشا نے آنکھیں بند کر کے سانس لیا جیسے کسی قید سے رہائی ملی ہو۔ اگلے دن نکاح سادگی سے ہوا، کوئی دھوم دھام نہ تھی، نہ خوشی کے گیت۔ زرشا دل سے راضی نہیں تھی مگر اپنے وقار کی جنگ وہ جیت چکی تھی۔ مصطفیٰ نے نکاح کے بعد زرشا کو خود ہاسٹل چھوڑا۔ گاڑی میں دونوں خاموش تھے مگر وہ خاموشی اب خوف کی نہیں، ایک نئے سمجھوتے کی تھی۔ ہاسٹل پہنچ کر مصطفیٰ نے دروازہ کھولا۔ یاد رکھنا، تمہاری حفاظت، تمہاری ضروریات اب میری ذمہ داری ہے، چاہے تم دور رہو، میری نظر تم پر ہوگی۔ زرشا نے مختصر سے سر ہلایا، مجھے صرف آزادی چاہیے، باقی سب تم رکھ لو۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا، اب تو تم واقعی بڑی ہو گئی ہو زرشا۔ زرشا اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا، مگر دل میں ایک احساس ابھرا، شاید اب وہ لڑکی نہیں رہی جو پروفیسر کی شخصیت پر فریفتہ تھی۔ اب وہ عورت بن چکی تھی، ایک مضبوط، باوقار اور سمجھدار عورت۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی کے دن معمول پر آ گئے مگر اب زرشا کی زندگی میں ایک نیا کردار مسلسل موجود تھا۔ مصطفیٰ ہر روز یونیورسٹی آتا، دور سے نگرانی کرتا، کبھی کلاس کے باہر کھڑا ہو کر دیکھتا، کبھی ہاسٹل آ کر نگراں سے حال چال پوچھتا۔ زرشا کبھی کبھی کھڑکی سے اسے دیکھتی مگر دل میں کوئی چمک نہ ابھرتی۔ وہ جانتی تھی یہ وہ محبت نہیں جو بے خوف تھی، یہ وہ محافظت تھی جو اس پر زبردستی کا سایہ تھی۔ ایک دن کلاس کے بعد ندا نے اس سے پوچھا، زرشا تم ٹھیک ہو نا؟ سر مصطفیٰ کو روز دیکھ کر عجیب سا لگتا ہے۔ زرشا نے خشک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ اب میرے نکاح میں ہے مگر دل سے نہیں، اور یہی فرق ساری کہانی بدل دیتا ہے۔ ندا نے افسوس سے کہا، پھر بھی وہ تمہارا بہت خیال رکھتا ہے، شاید تمہاری محبت اب بھی کہیں اس کے دل میں ہے۔ زرشا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا آہستہ سے، محبت دیکھنے سے نہیں محسوس کرنے سے پہچانی جاتی ہے، اور میں اب محسوس کرنا ہی چھوڑ چکی ہوں۔ یوں ہی دن گزرتے رہے، زرشا پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔
مگر دل کے کونے میں وہ خلا اب بھی قائم تھا جو شاید کسی دن کسی لمحے بھر جائے، یہ شاید ہمیشہ خالی رہے۔ یونیورسٹی کے لان میں خزاں کے زرد پتیاں فرش پر بکھری ہوئی تھی، آسمان ہلکا سا برآلود تھا مگر فضا میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ زرشہ اپنی کتابوں میں مصروف تھی مگر دل اور دماغ میں ایک ہی خیال تھا، مصطفیٰ کی بدلتی ہوئی شخصیت۔ وہ شخص جو کبھی اس کی محبت کا غرور بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اب دھیرے دھیرے ایک نگہبان کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ روز ہاسٹل کے باہر موجود ہوتا، وقت پر فیس جمع کرواتا، ان کتابوں کے لیے آن لائن آرڈر دیتا، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کی پسندیدہ کافی بھی یونیورسٹی کیفے بھجوا دیتا۔ ایک شام ہاسٹل کے کمرے میں زرشا نے ایک لفافہ پایا، اندر ایک رسید تھی۔ یونیورسٹیز کی تمام فیسیں ادا کر دی گئی تھیں، نیچے ایک چھوٹا سا نوٹ تھا، تمہاری تعلیم تمہارا خواب، یہ بھی اب میری ذمہ داری ہے۔ زرشا نے نوٹ کو دیر تک دیکھا، دل میں ایک ہلکی سی لہر ابھری مگر وہ جلد ہی ختم ہو گئی۔ وہ جانتی تھی جذبے جب دب جاتے ہیں تو پھر لفظوں میں تاثیر نہیں رہتی۔ ایک دن کلاس ختم ہونے کے بعد وہ کیفے میں بیٹھی تھی جب اچانک سامنے مصطفیٰ آ گیا۔ وہ سادہ شلوار قمیص میں تھا، بغیر کسی رعونت کے، ہاتھ میں 2 کافی کے کپ اور چہرے پر ایک معمولی سی مسکراہٹ۔ آج تک گئی ہوگی، یہ لو تمہاری پسندیدہ کڑک کافی، کم چینی۔ زرشا نے حیرت سے اسے دیکھا، اب تم میرے ذائقے بھی یاد رکھنے لگے ہو؟ مصطفیٰ نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کوشش کر رہا ہوں، شاید دیر ہو گئی ہے، لیکن غلطی کا ازالہ وقت پر ہی ہو تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ زرشا نے کپ پکڑ لیا مگر چپ رہی، خاموشی کے اس لمحے میں وہ ماضی کی جھلکیاں دیکھ رہی تھی۔ کلاس روم، پہلی ملاقات، وہ پہلا میسج اور پھر وہ تماچا، وہ زبردستی۔ مصطفیٰ نے نرم لہجے میں کہا، زرشا میں نے تمہیں تکلیف دی، یہ بات جھٹلائی نہیں جا سکتی، مگر اب میں تمہیں سکون دینا چاہتا ہوں۔ زرشا نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور اگر میں یہ سکون نہیں چاہتی تو؟ اگر مجھے اب کچھ محسوس ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے آہستہ سے کہا، تو میں پھر بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، کیونکہ یہ میرا فرض ہے، یا شاید نئی شکل کی وہی پرانی محبت۔ زرشا اب اس کی باتوں پر اکثر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ لائبریری سے واپس آ رہی تھی تو اچانک بارش شروع ہو گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی ہاسٹل کی طرف بڑھی جب ایک گاڑی اس کے سامنے رکی۔ شیشہ نیچے ہوا، مصطفیٰ تھا۔ آؤ بیٹھ جاؤ، بھیگ جاؤ گی، زرشا جھجکی، پھر خاموشی سے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں گرمائش تھی، خوشبو وہی تھی جو اسے یاد تھی، مگر دل نے کوئی دھڑکن نہیں بدلی۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے کہا، تم جانتی ہو یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں؟ زرشا نے جواب نہیں دیا، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں پانے کے لیے اب مجھے صرف قربت نہیں بلکہ وقت بھی دینا ہوگا۔ زرشا نے نظریں کھڑکی سے باہر کر لیں۔ شاید وقت ہی اب سب کچھ ہے، کیونکہ دل وہ تو بہت پہلے ہی مر چکا ہے۔ گاڑی خاموشی سے چلتی رہی، بارش کی بوندیں شیشے پر تھرکتی رہی، اور اندر 2 دل ایک نئی محبت کے راستے کی تلاش میں، ایک خاموشی کے بیچ قدم بہ قدم ساتھ تھے، مگر ایک دوسرے سے ابھی کوسوں دور تھے۔ یونیورسٹی کے کنونشن ہال میں روشنیوں کا سیلاب تھا، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا، ہر آنکھ میں فخر تھا۔ گریجویشن گاؤن پہنے زرشا سٹیج پر آئی، ڈگری لی، اور چند لمحے کے لیے اس ہال میں بیٹھے اپنے والد کی یاد میں آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سامنے بیٹھے ہیں، سر ہلا رہے ہیں، جیسے کہنا چاہتے ہوں، میری بیٹی تو نے سب کر دکھایا۔ اس کے چند قدم دور مصطفیٰ خاموشی سے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی، مگر وہ چمک زرشا کے دل تک نہ پہنچ پائی۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، راستے بھر زرشا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، اور مصطفیٰ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں بے چینی سے مروڑتا رہا۔ ہاسٹل کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ زرشا، اب جب تمہاری ڈگری مکمل ہو چکی ہے تو میں تمہیں اختیار دینا چاہتا ہوں، چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہو تو طلاق لے لو۔ زرشا نے فوراً اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت نہیں بلکہ ایک غیر متوقع سکون تھا۔ تو تم جانتے ہو کہ میں کیا چنوں گی؟ اس کی آواز بہت نرم مگر فیصلہ کن تھی۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے سر جھکایا، ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ تم خود کرو، مکمل آزادی سے۔ زرشا نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، میں طلاق چاہتی ہوں۔ کچھ لمحے گاڑی میں خاموشی طاری رہی، مصطفیٰ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ٹھیک ہے، کل میرے ساتھ چلو، کورٹ میں فائل کر دیتے ہیں، پھر شاید میں دبئی چلا جاؤں، کچھ وقت لگے گا واپس آنے میں۔ زرشا نے اس بات میں سر ہلایا،
ٹھیک ہے۔ اگلے دن دوپہر کو مصطفیٰ نے گاڑی کے ذریعے زرشا کو ہاسٹل سے لیا۔ راستہ جانا پہچانا تھا مگر منزل بدلی ہوئی تھی۔ کورٹ سے پہلے ایک کام ہے، اگر تم برا نہ مانو، مصطفیٰ نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ زرشا نے کچھ نہیں کہا، صرف چپ رہی۔ گاڑی ایک جدید اپارٹمنٹ کے سامنے جا کر رکی۔ اندر داخل ہوئے تو فلیٹ کا ماحول غیر متوقع حد تک آرام دہ اور پرسکون تھا۔ ہر چیز نفاست سے سجی ہوئی تھی، خوشبو مہکتی ہوئی۔ بس 5 منٹ رکو، کچھ کاغذات اندر رکھنا تھے، پھر نکلتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا۔ زرشا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک بیگ کی زپ کھولی، شاید اپنا شناختی کارڈ نکالنا چاہتی تھی۔ تبھی مصطفیٰ چائے کے 2 کپ لے کر آ گیا۔ چائے پی لو، کورٹ کی کارروائی لمبی ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ زرشا نے کپ ہاتھ میں لیا مگر اسے حیرت ہو رہی تھی۔ یہ وہی مصطفیٰ تھا جو کبھی اس کے جذبوں کو روند چکا تھا، اب اس قدر مطمئن کیوں لگ رہا تھا، جیسے اسے کچھ یقین ہو۔ زرشا اٹھ کر جانے لگی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ مت جاؤ، میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ زرشا نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں تھکی ہوئی بے چینی اور چہرے پر الجھنوں کا عکس۔ وہ آہستہ آہستہ واپس مڑی اور میز کے قریب آ کر رک گئی۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا، جیسے ایک بڑا بوجھ اٹھا رہا ہو۔ زرشا، میں نے سب کچھ تمہیں آزمانے کے لیے کیا، تمہارا فیصلہ، تمہاری نیت، تمہاری محبت۔ میں جانتا تھا کہ کیا تم واقعی بدل چکی ہو یا اب بھی کچھ باقی ہے۔ زرشا نے چونک کر اسے دیکھا، تو یہ سب کورٹ کا بہانہ، یہاں لانا، سب ایک آزمائش تھی؟ مصطفیٰ نے نظریں چرا لی۔ ہاں، میں جاننا چاہتا تھا کہ اگر میں خود کو تم سے آزاد کر دوں تو کیا تم واقعی خوش رہو گی؟ زرشا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ تو تم نے میرے جذبے، میری تکلیف، میرے دکھ کو کھیل سمجھا؟ مصطفیٰ کا لہجہ سخت ہوا۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے بھی مجھے طلاق کی دھمکی دے کر میرے دل کو توڑ دیا۔ زرشا کی آواز کانپنے لگی۔ میں بھی تمہیں آزما رہی تھی، میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میں تمہیں چھوڑنے کا کہوں تو تم کیا کرو گے؟ تم رک جاؤ گے یا چلے جاؤ گے؟ مصطفیٰ نے طنز سے کہا۔ تو پھر مان لو ہم دونوں ایک دوسرے کو آزما رہے تھے، محبت کا یہ حال ہے۔ زرشا رونے لگی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، بس یقین چاہتی تھی، ایک سچا غیر مشروط یقین۔ مصطفیٰ نے قدم آگے بڑھایا۔ یقین؟ اب تمہیں میرے جذبوں پر یقین آ رہا ہے جب تم خود طلاق مانگ کر سب کچھ ختم کر چکی ہو؟ زرشا نے ہاتھ جوڑے۔ غلطی ہو گئی مصطفیٰ، میں مانتی ہوں، بس ایک موقع دے دو۔ مصطفیٰ کے چہرے پر سختی ابھر آئی۔ اسے ہاتھ بڑھا کر زرشا کی کلائی تھامی۔ محبت موقع نہیں مانگتی، محبت تو خود ثابت کرتی ہے۔ تم نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا، اب مجھے اپنا احساس سنانا ہے۔ زرشا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ مت کرو مصطفیٰ، میں ٹوٹی ہوئی ہوں، مگر وہ اسے خود سے قریب کرتا گیا، جیسے فیصلے کو حرف بحرف مٹانا چاہتا ہو۔ زرشا کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ بے بسی تھی، مگر اس پر مصطفیٰ کے چہرے پر صرف اپنی انا کی جیت کا عکس تھا۔ تم چاہتی تھی کہ میں رک جاؤں، لو میں رکا ہوا ہوں۔ اب سنو میری بات، میری خاموشی، میری بے قراری۔ وہ اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ زرشا نے سسکتے ہوئے کہا، محبت زبردستی نہیں ہوتی مصطفیٰ، تمہاری محبت اب مجھے تکلیف دیتی ہے۔ مصطفیٰ کا لمس اس کے چہرے کو چھو رہا تھا، مگر وہ لمس محبت کا نہیں، بے چین بے رحمی کا تھا۔ وہ زرشا کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دل کی آگ کو بجھانا چاہتا تھا۔ زرشا کے آنسو بہنے لگے مگر لب خاموش رہے۔ کمرے کی خاموشی میں اب صرف دلوں کے شور تھے۔ ایک کا غرور بول رہا تھا تو دوسرے کا صبر دم توڑ رہا تھا۔ شام کی مدھم روشنی فلیٹ کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ روشنی اور اندھیرے کے امتزاج میں کمرہ کسی خواب کی دنیا لگ رہا تھا۔ دیوار پر آہستہ جلتے لیمپ کی زرد روشنی نے کمرے کو مزید پرسکون بنا دیا تھا، لیکن اس وقت زرشا کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر بے چینی اور دل میں الجھنوں کا طوفان۔ سامنے مصطفیٰ کھڑا تھا، بازوؤں کو سینے پر باندھے، نظریں زرشا کے چہرے پر گاڑے۔ تو تم مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی صرف اس لیے کہ تم مجھے آزمانا چاہتی تھی؟
اس کی آواز میں سرد طنز تھا۔ زرشا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ہاں میں وہ لفظ بولے تھے، لیکن صرف اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتی کہ تم کیا کرو گے۔ کیا تم واقعی چلے جاؤ گے یا رک جاؤ گے؟ مصطفیٰ نے تیزی سے قدم بڑھایا اور بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو۔ محبت کوئی کھیل نہیں ہوتی زرشا، تم نے میری انا کو چیلنج کیا، میرے جذبات کو آزمایا۔ زرشا نے لرزتے ہونٹوں سے کہا، اور تم نے بھی مجھے آزمائش میں ڈالا۔ تم بھی جاننا چاہتے تھے نا کہ میں کیا فیصلہ کروں گی؟ مصطفیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر جھکا۔ فرق ہے زرشا، میں نے کبھی تمہیں چھوڑنے کا سوچا بھی نہیں، اور تم نے طلاق جیسے لفظ کو میرے منہ پر دے مارا۔ زرشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے معاف کر دو مصطفیٰ، میں کمزور تھی، ڈری ہوئی تھی، مگر تمہاری خاموشی، تمہاری ناراضگی نے میری راتوں کی نیندیں چھین لی۔ مصطفیٰ کے چہرے پر اب بھی سختی تھی، مگر اس کے لمس میں حرارت آ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے زرشا کی ٹھوڑی اوپر کی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ محبت میں سزا نہیں ہوتی زرشا، مگر تم نے مجھے اس حد تک مجبور کر دیا کہ میں اپنے دل کی آگ کو لفظوں میں بھی نہ سمیٹ سکا۔ مصطفیٰ نے جھک کر اس کے لبوں کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ محبت اگر سچی ہو تو فاصلے خود مٹ جاتے ہیں، مگر میں اب لفظ نہیں چاہتا زرشا، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آہستہ سے زرشا کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ زرشا کی سانسیں تیز ہو گئیں، آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ مصطفیٰ نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ ایک ہلکی سی لرزش دونوں کے بدن میں دوڑ گئے۔ وہ لمحہ خاموش تھا، مگر دلوں کی دھڑکنیں بلند۔ زرشا نے ہچکچاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مصطفیٰ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ اب کچھ مت کہو، اب صرف ہم ہوں گے اور ہمارے بیچ کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اس نے زرشا کو آہستگی سے اٹھا کر خود کے قریب کر لیا۔ کمرے میں صرف دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی گردن پر لب رکھتا گیا۔ ہر لمس کے ساتھ زرشا کا وجود کانپنے لگا۔ کپڑوں کی تہیں آہستہ آہستہ وقت کی مانند سرکتی گئی اور ان کے درمیان صرف محبت کی حرارت باقی رہ گئی۔ بیڈ کی سفید چادر پر محبت کا رنگ چھا گیا۔ مصطفیٰ نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر آہستہ سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے چہرے پر جھک کر بولا، میں تمہیں ہر دن ہر لمحہ اس لمس کے ذریعے یقین دلاؤں گا کہ میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ زرشا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اور میں تمہاری، صرف تمہاری۔ پھر وہ رات جس نے جدائی کے فیصلے کے ساتھ آغاز لیا تھا، محبت کی ایک نئے باب میں بدل گئی تھی۔ حویلی کی صبح ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، مگر آج ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی۔ زرشا دوبارہ اس حویلی میں قدم رکھ چکی تھی، مگر اب اس کی چال میں وہ خود اعتمادی نہیں تھی، نہ ہی آنکھوں میں کوئی سوال۔ وہ بس خاموش تھی، اندر تک ساکت۔ کمرے کی کھڑکی سے لان کے درختوں پر نظر جمائے وہ کچھ سوچتی رہی۔ جب جمیلہ نے آ کر ناشتہ رکھنے کی اطلاع دی تو وہ بغیر کچھ کہے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نیچے آ گئی۔ ٹیبل پر مصطفیٰ پہلے سے موجود تھا، خاموش لیکن محتاط نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے آواز بلند کرنے سے زرشا کی خاموشی ٹوٹ جائے گی۔ زرشا بغیر کچھ کہے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کھانے کی پلیٹوں کے بیچ خاموشی سلگتی رہی۔ مصطفیٰ نے چائے کا کپ آگے بڑھایا۔ تمہیں ہمیشہ سے کڑک چائے پسند تھی نا؟ زرشا نے ایک سرسری سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ اب کچھ پسند نہیں رہا۔ مصطفیٰ نے دل میں ایک چوٹ محسوس کی، مگر کچھ نہیں بولا۔ وہ جانتا تھا زخم گہرے ہوں تو مرہم بھی وقت مانگتا ہے۔ بادلوں سے لبریز شام تھی، آسمان جیسے جذبات سے بوجھل۔ حویلی کے آنگن میں ایک ہلکی بوندیں گرنا شروع ہوئی تھی۔ زرشا بالکنی میں کھڑی تھی، بارش کی نمی کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی، جیسے قدرت بھی آج اس کے دل کی حالت کو جان چکی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر باہر دیکھ رہی تھی، جسم پر نرم ململ کا لباس جو اب بارش سے نم ہو رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور مصطفیٰ اندر آیا۔ اس کی نظر جیسے ہی زرشا پر پڑی، قدم خود بخود جیسے رک گئے۔
زرشا کا بھیگا ہوا وجود، چہرے پر سکون اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی، وہ لمحہ تو جیسے ٹھہر گیا تھا۔ تم بھیگ رہی ہو، بیمار پڑ جاؤ گے، مصطفیٰ آہستہ سے بولا۔ زرشا نے سر کو موڑ کر دیکھا، ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ آئی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ انسان اندر کے زخموں کو باہر کی بارش سے دھو ڈالے۔ مصطفیٰ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اگر بارش اتنی کچھ دھو سکتی تو میں تمہیں ہر دن بھیگنے دیتا زرشا۔ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ زرشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں کے بیچ صرف چند سانسوں کا فاصلہ باقی تھا۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے اس کے بھیگے بالوں کو پیچھے کیا اور سرگوشی کی۔ تم ہوش اڑا دیتی ہو زرشا، اور آج تو کچھ زیادہ ہی۔ زرشا کی پلکیں لرزیں۔ توڑنے دو مصطفیٰ، کچھ پل کے لیے صرف لمحے جینے دو۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کو اس کی بات کو خود پر جذب کیا، پھر آہستگی سے اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ بارش تیز ہونے لگی اور اس کا لمس اس بارش سے بھی زیادہ گہرا اور پر اثر ہو گیا۔ وہ دونوں اب بھیگ چکے تھے، مگر بدن کی وہ نمی کسی موسم کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کی موجودگی کا اثر تھا۔ مصطفیٰ نے زرشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا۔ اتنے فاصلے کیوں رکھے تھے تم نے؟ زرشا نے دھیرے سے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ کیونکہ دل ڈرتا تھا، مگر اب تمہاری آغوش میں سکون ہے۔ مصطفیٰ نے اس کی کمر پر مضبوط گرفت رکھتے ہوئے اسے آنگن کی طرف کھینچ لیا۔ بارش ان پر برس رہی تھی، مگر وہ دونوں تو ایک دوسرے میں گم تھے۔ بھیگے ہوئے کپڑے ان کے بدن سے لپٹے ہوئے تھے، جیسے جسم و جان کا رشتہ کسی لفظ کا محتاج ہی نہ رہا ہو۔ مصطفیٰ نے زرشا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے اس کے لبوں کو چوم لیا۔ وہ لمس، وہ بوسہ بارش کی ہر بوند سے زیادہ تیز اور ہر آہ سے زیادہ گہرا تھا۔ زرشا نے بھیگتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور خود کو مصطفیٰ کے حوالے کر دیا۔ آج نہ کوئی انا درمیان تھی، نہ کوئی دوری، صرف دو دل مکمل طور پر ایک دوسرے میں ڈھلتے ہوئے۔ بارش کے سائے میں، آنگن کی خاموشی میں، ان دونوں نے محبت کی وہ زبان بولی جو صرف جسم نہیں، روح کو بھی چھو جائے۔ اور وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان ایک نئی داستان بن گیا۔ ایک رات جب آسمان پر ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، مصطفیٰ اس کے کمرے کے دروازے پر آیا۔ ہاتھ میں ایک پرانا رائٹنگ پیڈ تھا۔ یاد ہے؟ یہ تم نے یونیورسٹی میں مجھے دیا تھا۔ اس میں وہ تمام سوالات تھے جو تم نے مجھ سے پوچھنے تھے، مگر ہمت نہ کر سکی۔ زرشا نے اس پیڈ کو ہاتھ میں لیا اور ایک لمحے کو لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، پھر فوراً غائب ہو گئی۔ اب بھی سوال باقی ہیں، مگر جوابوں کی طلب اب ختم ہو چکی ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ مصطفیٰ نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں کہا، کیا میں تمہیں شہر لے چلوں؟ اس جگہ جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ شاید وہ یادیں، وہ فضا تمہیں سکون دے، یا مجھے تمہارے قریب آنے کا ایک اور موقع مل جائے۔ زرشا نے ایک لمحہ سوچا، پھر ہولے سے سر ہلا دیا۔ چند دنوں بعد وہ دونوں شہر منتقل ہو گئے۔ ایک سادہ سا اپارٹمنٹ جہاں نہ حویلی کی روک ٹوک تھی، نہ رسموں کا بوجھ، صرف دو انسان اور ان کے درمیان کئی ان کہی سی باتیں۔ مصطفیٰ نے آہستہ آہستہ زرشا کے دل کی پرتیں کھولنی شروع کی۔ روز وہ چھوٹے چھوٹے تحفے لاتا، اس کی پسندیدہ مصنف کی نئی کتاب، بچپن کا پسندیدہ آئس کریم فلیور، یا کبھی پھول جو کھڑکی کے قریب رکھے گملے میں لگتا تھا۔ ایک دن جب وہ لائبریری سے لوٹی تو دیکھا مصطفیٰ کچن میں کھڑا اس کے لیے کھانا بنا رہا تھا۔ وہ لمحہ عجیب تھا، اس کا غرور، اس کی انا جیسے چولہے کی آگ میں پگھل رہے تھے۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ زرشا نے پوچھا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر مسکرا کر کہا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے سوال کرو، کیا میں وہی ہوں جس سے تم نے کبھی محبت کی تھی؟ زرشا کچھ نہ بولی، مگر اس رات پہلی بار وہ نیند میں مسکرائی تھی۔ ہفتے مہینے گزرتے گئے، زرشا نے اپنے اندر ایک ہلکی سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ اب ہر بات پر برہم نہیں ہوتی تھی، ہر حرکت پر سوال نہیں کرتی تھی۔ مصطفیٰ کی نرم نگاہیں، اس کی مستقل موجودگی اور بے شمار خاموش لمحے اس کے دل پر دھیرے دھیرے اثر کرنے لگے تھے۔ ایک شام جب سورج کی روشنی کمرے میں سنہری لکیر بناتی اندر داخل ہو رہی تھی تو زرشا نے اچانک کہا، مصطفیٰ اگر ہم دوبارہ شروع کریں بنا ماضی کو بیچ میں لائے تو کیا تم راضی ہوگے؟ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور صرف ایک لفظ کہا، ہمیشہ، اور پھر زندگی نے نیا رخ لیا۔ ان کی ہنسی گونجی، راتوں کو دیر تک باتیں ہوئیں،
اور دن بھر ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا نیا لطف ملا۔ وہی مصطفیٰ جس کی سختی نے زرشا کو خوفزدہ کیا تھا، اب اس کی نرم باتوں سے دل جیتنے والا محبوب بن چکا تھا۔ کچھ مہینے بعد اس کہانی میں ایک نیا باب جڑا۔ زرشا ماں بننے والی تھی۔ خبر سن کر وہ خاموش رہی، مگر مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ صرف ایک بچہ نہیں، یہ ہماری نئی شروعات کا ثبوت ہے۔ 9 مہینے بعد ان کی بیٹی دنیا میں آئی۔ گلابی گال، روشن آنکھیں اور نرمی سے بند مٹھیوں والی وہ ننھی جان، ان دونوں کے درمیان وہ پل بن گئی جس نے ہر فاصلے کو مٹا دیا۔ مصطفیٰ نے بیٹی کو گود میں اٹھا کر کہا، میں اسے تم جیسا مضبوط بناؤں گا۔ زرشا نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور میں اسے تم جیسا وفادار۔ یوں وہ کہانی جو محبت سے شروع ہوئی، نفرت سے گزری، پھر آنچل بھر رنجشوں سے لپٹ کر پگھلی، آخرکار خوشی کے روشن لمحوں میں مکمل ہو گئی۔ محبت جیت گئی تھی اپنی نئی نرم اور پختہ صورت میں۔